بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم ایک کلاس روم کو دیکھیں تو کلاس روم کے اندر ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، انجینئر بھی ہوتے ہیں، سائنسدان بھی ہوتے ہیں۔ اسی کلاس روم کے اندر ڈاکو بھی ہوتے ہیں، چور بھی ہوتے ہیں اور قاتل بھی ہوتے ہیں۔ ایک ہی کلاس روم کے اندر وہی اساتذہ پڑھاتے ہیں، وہی کتابیں ہوتی ہیں، وہی سلیبس ہوتا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ ناکام ہوتے ہیں ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی وہ وہ اس ناکامی کا سبب والدین کو ٹھہراتے ہیں، کبھی وہ ناکامی کا سبب وہ معاشرے کو ٹھہراتے ہیں، کبھی وہ ناکامی کا سبب اپنے اسکول کو، کالج کو، یونیورسٹی کو ٹھہراتے ہیں، کبھی وہ ناکامی کا سبب وہ کسی نہ کسی حوالے سے انوائرمنٹ کو ٹھہراتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سپورٹ نہیں کیا گیا۔ تو مختلف ان کے پاس ریزن ہوتی ہیں اس چیز کی کہ ہم اس لیے ناکام ہیں کہ یہ مسئلہ بنا تھا، یہ پرابلم بنا تھا، تو اس لیے ہم ناکام تھے۔ اس کے مقابلے میں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی بھی ریزن نہیں ہوتی کہ ہم اس لیے ناکام تھے، بلکہ ان کے پاس ایک ریزن ہوتی ہے کہ ہم نے کامیاب ہونا تھا، ہم نے محنت کرنی تھی، ہم نے آگے بڑھنا تھا۔ ان کے پاس یہی ریزن ہوتی ہے کہ ہم نے آگے بڑھنا تھا، ہم نے خود کے حالات بہتر کرنے تھے۔ دیکھیں، مسائل ہر انسان کے لیے ہوتے ہیں۔ جب مسائل ہوتے ہیں، شاہین کے لیے بھی مسائل ہیں، کرگس کے لیے بھی مسائل ہیں۔ تو جب بادل برستے ہیں تو شاہین کیا کرتا ہے؟ وہ بادلوں سے اوپر نکل جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو کرگس ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ زمین پر آ جاتا ہے، ریزن بنا کر کس کو کہ بارش ہو رہی ہے۔ تو جس انسان کے خواب بڑے ہوتے ہیں، جو انسان آگے نکلتا جاتا ہے، نکلنا چاہتا ہے، اس کے پاس وہ کوئی جواز نہیں ہوتا کہ یہ مسائل تھے، اس لیے میں وہ ناکام ہو رہا ہوں۔ وہ صرف بڑھنا ہے، آگے تو بڑھنا ہے، محنت کرنی ہے تو محنت کرنی ہے۔ میں ایک آپ لوگوں کے ساتھ وہ واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو ایک دن میں اپنے استاد کے پاس مسئلہ لے کر چلا گیا کہ سر، کالج کا سسٹم وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس حوالے سے کچھ پرابلم چل رہی ہیں۔ تو جو میرے استاد تھے انہوں نے بڑی کمال کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر آپ نے لاہور سے سیالکوٹ جانا ہو اور گاڑی خراب ہو تو پھر آپ کیا کرو گے؟ تو میں نے کہا کہ سر میں گاڑی چینج کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا کہیں بھی وہ مکمل وہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوتے، کہیں نہ کہیں پرابلم تھوڑا بہت ہوتا ہے، مگر جس شخص نے منزل پر پہنچانا ہے، جس نے منزل پر پہنچنا ہے، اس نے منزل پر پہنچ کر ہی رہنا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو جواز نہیں بنانا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کہیں نہ کہیں میٹر کرتی ہیں، والدین بھی، ادارہ بھی، اسکول بھی، معاشرہ بھی، انوائرمنٹ بھی، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں، مگر ان ساری چیزوں سے بڑھ کر انسان کا خود پر اعتماد یہ میٹر کرتا ہے کہ وہ انسان کا ارادے کتنے مضبوط تھے، وہ انسان خود کتنا مضبوط تھا، اور اس انسان نے کتنی محنت کی ہے، کتنی ہارڈ ورکنگ کی ہے، کتنا اللہ کی ذات پہ توکل کیا ہے۔ اگر وہ ساری چیزیں ہیں اس کے اندر تو وہ اللہ پاک اس کو ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب کرے گا۔ پھر انسان کو اللہ پاک وہ کامیاب کرتا ہے۔ بس انسان کا کام کیا ہے؟ ڈٹے رہنا، محنت کرنا۔ جب وہ محنت کرتا ہے، ڈٹے رہتا ہے، تو اللہ پاک وہ اس محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ ایک دن آتا ہے کہ اس کو راستہ بھی دکھاتا ہے، اس کو منزل بھی دیتا ہے، اور اس کو وہ منزل پر پہنچاتا بھی ہے۔ بس انسان کا کام ہوتا ہے کہ محنت کرنا، اور اپنی جو ناکامی کا سبب ہے یہ دوسروں کا نہ ٹھہرائیں، بلکہ اس کو جب انسان خود کو ٹھہراتا ہے کہ ہاں میری یہاں سے یہ مسٹیک تھی، تو پھر وہ ناکامی سے سیکھتا ہے۔ تو جب تک وہ جواز دوسروں کو ٹھہراتا رہے گا کہ اس کی وجہ سے ناکام تھا، اس کی وجہ سے ناکام تھا، فلاں کی وجہ سے ناکام تھا، تو پھر وہ چونکہ خود کو تو الزام نہیں دے رہا، تو جب وہ خود کو الزام دے گا تو پھر اس سے سیکھے گا، تو پھر وہ آگے بڑھے گا۔ تو پھر جب وہ آگے بڑھے گا تو اللہ پاک اس کو منزل بھی دے گا، راستہ بھی دے گا۔